الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس بات کے تعلق سے مظالم کا بیان، میرے ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے امام بخاری رحمہ نے اور بھی چند آیات قرآن کی نوٹ کی ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے کہ جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے پروردگار کچھ دنوں کے لیے مہلت دے دیجیے۔ یہ عذاب دیکھو الگ الگ طرح سے الگ الگ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بھی جرم کرتا ہے مجرم ہے، اور اس جرم کی حالت میں اس کا آخری وقت آ جائے کوئی اس کا عذاب ہوتا ہے۔ ایک آدمی مجرم ہے، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے موت کا، اور اس کو جب یقین ہوتا ہے اب ہماری آخری وقت ہے، تو اس وقت بھی اس کی یہ تمنا ہوتی کاش موقع مل جائے۔ یہ بھی اس کے ایک عذاب کی شکل ہے۔ یا اس طرح آخرت میں جب مجرموں کو اٹھایا جائے گا اور اپنے دیکھیں گے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو آپ بھی کہیں گے کاش مرتن اخرى، دوبارہ ہم کو دنیا کے اندر لوٹا دیا جائے تو دوبارہ ایسی غلطیاں نہیں۔ یا یہ کہ دنیا میں اللہ جب کسی قوم کو مٹاتا ہے اور اس قوم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اوپر والے کی مار پڑ گئی ہے، تو اس وقت بھی وہ تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون۔ آخری وقت میں کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس آخری وقت کا تسلیم کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا نبی آپ آگاہ کیجئے لوگوں کو اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے پروردگار تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ ظلم کا نام سنتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ظالم جیسے فرعون، حامان، قارون، جو بڑے بڑے لوگ گزرے نا ظالم، انہی کو ظلم، یہی ظالم لوگ، ایسا نہیں، یہ تو ہے ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ظلم کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ بس اوقات ہم سے خود ہماری زندگی میں ظلم ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ واقعہ الشیء فی غیر محلہ، یہ تشریح کی ہے ظلم کی کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے، یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھڑی کو کمپنی نے بنایا ہاتھ میں پہننے کے لیے، اب اس کو آپ پیر میں پہن کر کے گھسیٹو تو اس گھڑی کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یعنی اب جیسے اللہ نے ہمیں بنایا اور کہا یہ تمہارا جو پیشانی ہے نا اس کے جھکنے کی جگہ صرف اللہ کی جگہ، آپ اس کو کہیں اور جھکانے لگ جاؤ تو وہ آپ اپنے پیشانی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بندو تم مصیبت پریشانی میں ہمیں پکارا کرو، دنیا میں کسی اور کو مت پکارو جو تمہارا سنتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بندہ اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ بھی ظلم کی فہرست میں آتی ہے۔ ظلم کے الگ الگ درجات و الگ بیٹر ہے۔ تو جتنے لوگ فرانی ہیں جو بھی ظلم کر رہے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اور بغیر توبہ کیے ہوئے ان کا خاتمہ ہو گیا، تو پھر آخری وقت میں ہی کہتے ہیں ایک بار پھر موقع مل جائے۔ اور اللہ نے نوٹ کیا وہ کیسے تمنا کرتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں کہ تھوڑی مہلت پروردگار ہم کو دے دیجیے۔ نجب دعوت کا ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت بھی قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی اتباع بھی کریں گے۔ اتباع کا مطلب ایک دم قدم تو قدم چلنا، یعنی بالکل تیرے رسول کے قدم سے وہ ہٹیں گے نہیں، بالکل اسی راستے پر چلنا۔ یہ اس وقت ان کی تمنا ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ تیری دعوت جو آئے گی اس کو بھی قبول کر لیں گے، تیرے رسول کے نقش قدم پر چلیں گے بھی۔ اولم تکن اقسمتم من قبل، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے پہلے قسمیں نہیں کھا رکھی تھی؟ ما لکم من زوال، کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ غالباً یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر تم اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ تمہارے حالات یہ بتلاتے تھے کہ اب تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے
اور آخرت کو تمہیں یقین نہیں ہے۔ اب دیکھو دنیا کے اندر ایک آدمی دنیا میں کیسی تیاری کرتا ہے، اپنی تیاری، اولاد کی تیاری، نسل کی تیاری، ایک بلڈنگ بناتا ہے تو اتنا مضبوط کہ وہ چلے کئی صدیاں چلے، اور اس کے مقابل میں یہ بنانا جرم نہیں ہے، لیکن اس کے مقابل میں آخرت کی تیاری کیا ہے؟ زیرو۔ تو یہ حالت بتلا رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد والی دنیا کی ٹینشن کچھ بھی نہیں ہے، لے دے کر سارا اسی دنیا کا اس کا کھیل رہ گیا ہے۔ تو بھیا بس زبان حال یہ کہہ رہے تھے، یعنی ان کو یقین تھا ان کے آواز سے کہ صاحب تم کو ہمیشہ ہی رہنا، اور حالانکہ ہر ایک کو پتا دنیا چھوڑ کے جانا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے جب تک اس کا آخری وقت نہیں آتا تو یہ سمجھتا ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، آخری وقت ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس بہت کا فرشتہ نہیں آئے گا، یہاں تک یہ بوڑھا آدمی کہتا کہ ابھی تو ہماری باری نہیں آئے گی، لیکن یہ نوٹ کر لیں باری وہ بتا کے نہیں آئے گی، فرشتہ آپ کو بتا کے نہیں آئے گا، وہ اچانک آئے گا، پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ کہ بس زبان حال اپنی حالت سے بندہ بتاتا ہے کہ صاحب تیاری ایسی دنیا کے اندر کہ یہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا کہ کیا تم نے ایسا نہیں کیا تھا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم لوگوں کے بستیوں میں رہے ہو جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ یہ فرماتا کہ جب کوئی دنیا کے اندر تم رہے یا دنیا میں ان جگہوں میں رہے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، تو اللہ نے ان کے اندر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر پکڑ لیا، اور آگے کہا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے سامنے واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بھئی فرعون کا واقعہ آپ سنتے ہیں، قارون کا سنتے ہیں، نمرود کا سنتے ہیں، قوم لوط یہ سارے قوم نوح سارا واقعہ آپ سنے ہیں نا، اور ساتھ میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان پر یہ عذاب کیوں آیا، پھر بھی کوئی نصیحت نہیں۔ تو اللہ وہی کہہ رہا تم نے وہ داستان دنیا کے اندر سنی تھی، اور ساتھ ہی تمہارے سامنے وہ سارے واقعات بھی بیان کیے گئے، لیکن پھر بھی تم نصیحت لینے والے نہیں تھے، لہذا اب تمہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی، یعنی یہ واقعہ فرعون کا، قارون کا، نوح علیہ السلام یعنی قوم نوح کا، قوم لوط کا، قوم ہود کا، ایک لمبی فہرست آپ کو یہ سب واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مثالیں بیان کر دی تھی، اگر تم نصیحت لینا چاہتے تو ایک قوم کا واقعہ بھی تمہاری نصیحت کے لیے کافی تھا، لیکن تم نصیحت نہیں لیے تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق کہ انہوں نے مکر بھی خطرناک کیا تھا، یعنی جن کو اللہ وہاں پکڑ رہا ہے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ، اب ان کا مکر اللہ کے پاس ہے، یعنی جو انہوں نے مکر کر کے ظلم کیا ہے وہ سب اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور اسی حساب سے ان کو اللہ سزا دے دے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کا مکر اتنا خطرناک تھا کہ ان کے مکر سے پہاڑ بھی ہل سکتا تھا، یعنی یہ جو مکر ہو گئی ان کی نا، دنیا میں ایسے ایسے فراد اور ایسے ایسے مکر کرتے تھے کہ اگر اس کا استعمال کسی پہاڑ پر بھی ہو جاتا نا تو پہاڑ ہو جاتا، یعنی یہ جو چال چل رہے تھے اگر یہ چال میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارے جو بندے تھے، ہمارے دین والے، ہمارے ایمان والے بندے، اگر ان کے خلاف ان کا چال کامیاب ہو جاتا تو پھر ان کا ملیہ مٹ ہو جاتا، لیکن ہم ان کے چال کو چل آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی زبردست چال چلی گئی، لیکن اللہ نے چل دیا، اور یہ ادور میں چل گیا۔ اب آپ دیکھیں سیریا کے اندر NRC اور CM کے ذریعہ لوگوں نے بیان کیا کہ جو گیم کھیلا جا رہا تھا، جو چال چلی جا رہی تھی، اگر وہ اپنے چال میں کامیاب ہو گئے ہوتے تو آج ملک بہت سنگین حالات سے گزر رہا ہوتا، لیکن اللہ نے وہ چال نہیں کامیاب ہونے دیا، یہ اللہ کے فیصلے نے دیا کہ مسلمانوں کے لیے مہربانی ہو گئی۔ تو اللہ وہی کہہ رہا کہ اتنے خطرناک چالیں چلتے تھے کہ اگر کامیاب ہو جاتے تو مضبوط پہاڑ جیسے مضبوط لوگ بھی نہ ہوتے تو بھی ہل جاتے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور آپ یعنی تم اللہ کو کافروں سے نہ سمجھیں، تم اللہ کو اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدہ کے خلاف نہ سمجھیں، یعنی اللہ نے جو رسول سے وعدہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کر دیا بھول جائے گا، وہ ہونے والا نہیں ہے، وہ تم جیسے انسانوں والا وعدہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے اللہ نے کہا ان اللہ عزیز ذو انتقام،
اللہ ایک غلبے والا ہے، پورا پاورفل ہے اور انتقام دینے والا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا اس کے خلاف ورزی وہ نہیں کرے۔ اب پتہ ہے وعدے کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرضہ لیا، آپ کی گاڑی پھنس گئی، ٹائم آپ نے دیا تھا کہ فلاں ٹائم میں دے دوں گا، اب آپ کی گاڑی پھنس گئی، اب وعدہ کے خلاف ہو گئے نا، آپ کمزور ہیں۔ وعدہ کے خلاف ہی وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور اللہ پاورفل ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدہ کے پورا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو وعدہ کیا، چاہے وہ جنت کا وعدہ ہو، جہنم کا وعدہ ہو، آخرت کا وعدہ ہو، قبر کے عذاب کا وعدہ ہو، جہنم کا عذاب، جو بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہو کے رہے گا، اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ اللہ نے تعلیم دی ہے، اور دنیا میں خاص طور پر ظالموں کو آگاہ کیا ہے کہ کبھی بھی زندگی کے اندر ظلم کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا، ورنہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہتے سننے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔